السلام علیکم۔ اہل حیدرآباد کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کے ایک مایہ ناز صحافی موجود ہیں۔ صحافی تو ہندوستان میں بہت سارے ہیں، لیکن ایک جید عالم اور ایک جید صحافی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی شخصیت میں جمع ہوئی ہیں۔ مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، سیدھی بات چینل جس کو پورے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، آج حیدرآباد اتفاق سے آئے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ موقع غنیمت جانا۔ انصار عزیز ندوی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں بہت مختصر سوالات کروں گا کیونکہ آج کی سامعین بہت مختصر سننا چاہتی ہے، طوالت نہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جو ہر مسلمان کو بے چین کیے ہوئے ہے کہ فیشیزم کا بڑھتا ہوا طوفان اب مسلمانوں کو، دلتوں کو، کرسچنوں کو، کسانوں کو اور مظلوم طبقات کو جن کی آواز نہیں ہے، ان کو اب ہندوستان میں شاید زندہ رہنے نہیں دے گا یا پھر مکمل غلام بنا کر رکھے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ بتائیے۔ دیکھیے، اصل میں جو ہے اس وقت جو نفرت کا ماحول بھارت میں ہے، یہ آج کا ہے نہیں ہے۔ جو پرانے زمانے میں چلتا تھا اس کو نئے طرز سے لایا گیا ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں بھارت کی ہسٹری کو، تو اس وقت بھی دلتوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جس کو پچھڑا طبقہ کہا جاتا تھا یا سماج میں جس کو دھتکارا گیا ہے، تو اس وقت جو ہے اسلام نے جس طرح تیزی کے ساتھ بھارت میں آیا اور انسان کو اپنی پہچان بتائی، اور اسلام کا جو اصل پیغام تھا کہ اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب ایک ہیں، تو اس نے ایک مخصوص قوم پر بہت کاری ضرب لگائی، جو یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں، اور باقی سب جو ہے کیڑے مکوڑے۔ ان کی نظروں میں ان کی ذات کو یا ان کی چیز کو چھوڑ کر کے ہر شخص جو ہے وہ کیڑا مکوڑا ہی تھا، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، بالخصوص دلت برادری کے ساتھ، آپ جانتے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں جب بھارت میں آج سے کئی سو سال پہلے اسلام نے جو قدم رکھا، تو اس موقع پر اسی جو ہے تفریقے کو مٹا دیا، تفریقے کو مٹایا، انصاف کا بول بالا ہوا، لیکن اس انصاف کے بول بالے کو آج نئی شکل میں دینا چاہ رہے ہیں۔ زیادہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بادشاہت کے عہدے چاہتے تھے، لوگوں سے خدمت کروانا چاہتے تھے، جب ان کو یکسانیت کا سبق دیا گیا تو ان کو وہ نقصان پہنچا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے یکسانیت کا سبق دیا، ان کو تکلیف دینے کے راستے پھر اس مظلوم قوم کو، اور وہ اس مجبور قوم کو، یا اس قوم کو جس قوم کو غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو دوبارہ سے دبانا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ مسلمان نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دبانے کے بعد، اس لیے کہ یہی وہ دھرم تھا یا یہی وہ افراد تھے جنہوں نے ان کو سکھایا کہ ہم سب ایک ہیں۔ اب جنہوں نے بتایا کہ ہم سب ایک ہیں، ان کو دبائیں گے نہیں، ان کو جو ہے پوری طرح سے ہم لوگ دوسرے نمبر کا شہری جب تک نہیں بنائیں گے، تو پھر وہ قوم جس قوم پہلے سے غلام تھی، وہ غلام نہیں بنے گی۔ تیسرے لے مرحلہ وار جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی عیسائیوں کو بناتے ہیں، کبھی دلتوں کو بناتے ہیں، کبھی قبائلیوں کو بناتے ہیں، کبھی جو ہے ملحدوں کو بناتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا کوئی لینا دینا نہیں رہا، صرف دھرم کے نام پر ظلم و ستم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کو ڈر ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات، آپ انسان کو انسان بولیں گے، اور میں آپ سے کہوں کہ نہیں آپ میرے سے چھوٹے، آپ کو آج برا لگے گا۔ جب میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں میں اور آپ برابر کے ہیں، ہم دونوں کا یکساں یہ ہے، ہم ایک ہی پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں، میں اپنی مرضی کا کھا سکتا ہوں، تو ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو اس پر یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہی ہے، بالخصوص مسلمان جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ صرف ہم مظلوم ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس وقت بہت بڑی طبقہ اب ہندوستان کا وہ مظلوم ہے، ان کو ساتھ میں لے کر کے اس ظلم کے خلاف اگر بولنے کی کوئی بھی ترتیب ہو، اس ترتیب کے ساتھ اگر مسلمان جڑ جاتے ہیں، ایسے بہت سارے افراد ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، جی، ان تنظیموں کے پاس مال نہیں ہے، ان تنظیموں کے پاس سوچ نہیں ہے، ان تنظیموں کے پاس قیادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔
قیادت کرنے کی بھی طاقت ہے، حکمت بھی ہے، سب سے بڑے ہے کہ ان کے پاس منصب بھی ہے، تو کیوں ان جو ہے مظلوم برادری کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ وہاں کے لوگ پکار رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم سب مل کر کے اس مسائل کو حل کریں گے، ایک ساتھ چلیں گے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے اندرونی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو جو ہے امیر شریعت بننا ہے، کسی کو کسی تنظیم کا صدر بننا ہے، کسی کو جو ہے سیاسی پارٹیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ مہاراشٹر کی حالت دیکھ لیجئے گا، جیتے کون سی پوسٹ ہے؟ کونسلر کی۔ کونسلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ارے محلے کی چرنڈیوں کو صاف کرنا، ندے نالوں کو، ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم بن گئے، سی ایم بن گئے۔ ان کی زبان سنا آپ نے؟ جی جی۔ اور اس سے بڑھ کر کے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے پاس میڈیا کون سا جا رہا ہے؟ کون سا میڈیا جا رہا ہے؟ ہمارا تو نہیں، گودی میڈیا جا رہا ہے، جو میڈیا صبح سے شام تک ان لوگوں کی گن گاتا ہے جو ہندوتوا کا راگ الاپتے ہیں۔ وہ میڈیا اپنے رپورٹروں کو ایک معمولی سی کونسلر جو چرنڈیاں صاف کرنا ہے، راستے خراب ہیں، پارک ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، اس کے پاس جا کر کے پی ایم اور ایم پی بننے والوں کی سطح پہ ان کو لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ بولے کچھ، یہ کچھ بولے، اسلام کے بارے میں بولے، دوسروں کو گالی دے، بی جے پی کو گالی دے، ہندوؤں کو گالی دے، پھر وہ اس سے کچھ اچکیں گے، پھر لگائیں گے، پھر آنے والے الیکشن میں ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایسے پاگل اور باولے ہو رہے، لگتا ہے کہ پورا بھارت ان کا ہو گیا، سیاست کی سوجھ بوجھ نہیں۔ تو یہاں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوگا آپ بتائیے؟ آپ کھڑے ہو کر کے کسی کو چڑھا رہے ہیں، پوری قوم جس میں 90% قوم یہ نہیں چاہتی سیکولر ہے، وہ بھائی بن کر کے رہنا چاہتی ہے، آپ کی ایک بول سے آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ غلطی کس کی ہے؟ میری یا ان کی؟ آپ تو سب سے زیادہ فائدہ خود مسلمان ہندوتوا کو پہنچا رہے ہیں۔ جی۔ تو ایسی صورتحال میں ایک بہت بڑی برادری ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کچھ نہیں ہے۔ آپ کیوں بولیں گے بھائی؟ وہ قوم کا آدمی دوسرے قوم کے آدمی کو گالی دے رہا ہے، میں کیوں گالی دوں؟ آپ صرف اتنا بولو کہ فلاں آدمی نے فلاں کو گالی دیا، تم پہ چھوٹ گئے، قانونی اعتبار سے چھوٹ گئے، پولیس تمہاری پیچھے نہیں پڑے گی، آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس نہیں بنے گا۔ آپ ڈائریکٹ کیوں گالی دے رہے ہیں؟ آپ دو مت، آپ مسلمان ہیں، داڑھی رکھے ہیں، ٹوپی ہے، آپ کے نام کے ساتھ خان لگائے، آپ کے نام کے ساتھ شیخ لگائے، آپ کے نام کے ساتھ بیگ لگائے، آپ کے نام کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کچھ لگا ہے، وہ رکھ کر کے آپ کسی قوم کو گالی دیں گے تو پوری قوم آپ کی دشمن ہوگی۔ آپ مت دو، انہی کے قوم کے لوگ ان کو گالی دے رہے، آپ صرف انفارمیشن دے کہ فلاں نے فلاں کو گالی دیا، آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا اور آپ گالی بھی دے دیے۔ اگر یہ نہج حکمت اگر ہم اپناتے ہوئے چلیں گے، آج کل کیا ہو رہا ہے، تھوڑے بہت ویورشپ کے خاطر، تھوڑے سے جو ہے اس کے خاطر جو ہے کھلم کھلا اٹھ کر کے اے کریں گے وہ کریں گے، جذبات میں آ کے بول دے، دوسرے دن جیل کے سلاخوں کے پیچھے، پانچویں دن چینل بند۔ یہ سب یہ حکمت نہیں ہے۔ آپ دیں، صحیح کو صحیح بولے، غلط کو غلط بولے، بولنے کے اپنے طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے بتایا گیا تو آپ نے تبلیغ کیسے کی تھی؟ ڈائریکٹ جا کر کے بات ہے کہ تمہارے جو ہے بت جو ہے وہ غلط ہیں؟ پہلے انفارمیشن، پہلے اپنے اوپر اعتماد کو جو ہے پوری طرح سے میں کون ہوں؟ میں اگر آپ کے پاس بات پہنچاؤں گا تو کہ میں جھوٹ بول پاؤں گا؟ پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو کر کے پہلے اعتماد کر لیا، نہیں آپ نہیں بول سکتے، جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو پھر سنو، آج کیا ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ جا کے گالی دے رہا ہے، اس کے نہ بیک گراؤنڈ اس کو معلوم ہے نہ کچھ معلوم۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ سیرت پاک کی کتابیں ہم پڑھیں گے تو ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے۔ یہ بھارت کا کون سا ہے؟ کیا 1947 میں جتنے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا اور گولیاں مار دی گئی تھی، اس سے بڑا کوئی مصیبت آئی ہے بھارتیوں پر؟ اتنی بڑی مصیبت تو آئی نہیں۔ انگریزوں نے جتنا ظلم ڈھایا ہے، کیا اس طرح کا کوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی لڑے تھے ان لوگوں کے خلاف، اس وقت لڑنے کا الگ تھا۔ آج ذہنی طور پر لڑا جا رہا ہے۔ آج جو ہے آپ کو پوری طرح سے آپ کی جانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ان کو، جی۔ آپ کی جانوں سے کوئی لینا نہیں۔ بولتے رہو بھارت میں رہو، لیکن غلام بن کر کے رہو۔ وہ آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ انگریز بھی یہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ جو ہے مذہب کے نام پر غلام بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک پوری قوم کو غلام بنانا چاہتے، تو پوری قوم نے مل کر کے لڑا۔ اس وقت اسی طرح کی غلامی بنانا چاہتے، لیکن مذہب کے نام پر۔ تو اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے، جس کے نتیجے میں جو پہلے بھائی تھے وہ بٹ گئے۔ تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت ہندوستان میں
جو جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے ہیں، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب کے نہیں ہیں، وہ ان کی پہچان بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں ہے، لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ ہماری قیادت سیادت سب کو تسلیم. اور بہت سارے علماء اندرونی سطح پہ کام بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. یہی اس وقت کا سلوشن ہے. ڈائریکٹ اٹیک کریں گے تو آپ جو ہے پھنسیں گے، کیونکہ عدلیہ ان کی، پولیس ان کا، نظام ان کا، ساری طاقتیں ان کے قبضے قدرت میں، ان کے قبضے میں. قبضے قدرت میں بتایا لفظ غلط ہے، ان کے قبضے میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس کے سولوشن کے لیے ہم کو یہ ساری چیزیں کریں. ایک چیز جو محسوس ہو رہی ہے کہ ہندوستان کی 70-75 سالہ آزادی کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی اسلامک فوبیا، اینٹی مسلم کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن کہیں عدلیہ یعنی جوڈیشری نے آ کر بچایا مسلمانوں کو، کہیں ایڈمنسٹریشن نے، کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بچ گیا. لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ملٹری، پولیس، جوڈیشری، میڈیا، ایڈمنسٹریشن، یہ تمام کے تمام بے بس، ہیلپ لیس، مایوس، مکمل غلام بن چکے ہیں ایک فاشیزم کے. ان کے ذہنوں میں یہ جو بٹھایا گیا ہے کہ مسلمان دشمن ہے، مسلمان انویڈر ہے، مسلمان فارینر ہے. تو جن بچھڑے ہوئے طبقات یا جن مظلوم طبقات کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان طبقات کے ذہنوں میں سب سے پہلے تو یہ بٹھایا گیا ہے کہ پہلے تو مسلمان دشمن ہے ہمارا، اس کو ہٹاؤ، ہم خود لڑیں گے. تو آسانی سے وہ بھی کرش ہو رہے ہیں، مسلمان تو کرش ہو ہی رہا ہے. صحیح بات. ان طبقات کی جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، ان طبقات کو کیسے سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن کوئی اور ہے. جی نہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھانے والے بھی ان کی قوم میں بہت سارے لیڈران ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ان کو منظم نہیں کیا جا رہا ہے. میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. اب یو پی میں مایاوتی ہے، یہ بھی تو اسی برادری سے تعلق رکھتی ہے. جی جی ہے نا. اس کی اپنی الگ ٹیم ہے. اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ وہ کبھی بی جے پی کی طرف جھکاؤ ہے. جی مہاراشٹرا کی طرف آئیں گے تو آپ وامن مشرام اور پرکاش امبیڈکر، یہ لوگ بھی بڑے لیڈران ہیں ان کی قوم کے. لیکن آپ دیکھیں ان کو جو ہے کس طرح سے دور کیا جاتا ہے، اور ان کے جبکہ ان کو جوڑنے کی کوششیں ہونی چاہیے. اب اسی طرح آپ کی تلنگانہ میں اور آندھرا پردیش میں ایسے کئی لیڈران مل جائیں گے جو بکھرے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کرناٹک میں آ جائیے، وہاں لنگایت طبقہ اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے ہم لوگ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے، جبکہ بہت بڑا طبقہ ہے. وہ سیاست میں اس کا اپنا کردار ہوتا ہے. اور ان سبوں کو معلوم ہے. عیسائیوں کو تو اس سال بہت زیادہ معلوم ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس سال دسمبر اور نومبر کے مہینے میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، ابھی 2 دن پہلے تو ایک پادری کو مار کر کے اس کو گوبر کھلایا گیا ہے. ابھی گوبر کھلایا گیا؟ ہاں، ابھی اس کی وائرل تصویر ابھی میرے موبائل میں موجود ہے. جس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن 100 سال کی محنت ہوئی ہے. آپ نے کہا نا کہ سب پر جو ہے بے بس نہیں ہے، یا اپنے لوگوں کو 100 سال کی اس میں تیار کیا. آئی پی ایس ابھی آؤٹ آف کیمرے کے باہر میں نے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آئی ایس افسران کی جو اس وقت، یہی تو وہ لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں وکیل تیار نہیں ہو رہے. اب ایک جج بننے کے لیے آپ اندازہ لگائیں، چھوٹے سے سول جج بننے کے لیے، اپنے ضلع کے جج بننے کے لیے آپ کو وکالت کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں LLM جو ایگزام ہوتا ہے ان لوگوں کا، 3 سال کی پریکٹس ضروری ہے. جی وہ جا کر کے اپنا ضلع کا یا اپنا مقامی جج بنتا ہے. اب وہی جج کو جو ہے ہائی کورٹ تک جانا ہے تو اس کو کتنے سال پریکٹس کرنا ہے؟ 5 سال 7 سال. اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر کے وہ ایگزام دے سکتا ہے، مینس کلیئر کر سکتا ہے، انٹرویو کلیئر کر سکتا ہے. اتنی ساری محنتیں کرنے کے بعد میں ایک آدمی ہائی کورٹ کا جج، پھر جو ہے سپریم کورٹ کے جج تک کا اس کا پوزیشن بنتا ہے. کتنے مسلمان ہیں، کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں، کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنا زکوٰۃ کا پیسہ سارا کچھ دیگر چیزوں میں ملا رہے ہیں، تو کم سے کم اس کا کچھ حصہ اس کے لیے لگائیں. کتنے APS افسر کو اب آج کل اس سلسلے میں نیٹ ایگزام دینا چاہیے، میڈیکل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹرز بننا ہے، ارے ڈاکٹرز تو لٹیرے ہیں، ICU میں مردے کو رکھ کر کے 200 کی بل بناتے ہیں. ہے نہیں ہے؟ جی جی بالکل. رشوت ستانی حد سے زیادہ کچھ وکلا ہیں مسلمانوں کے. اب ان کو جا کر کے کیس دیجیے گا، پہلا بولتا ہے کہ صرف رائے مشورہ دینے کے لیے 500 لگیں گے. ارے ایک مظلوم آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے رائے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، کچھ آئیڈیا دو. وہ آئیڈیا دینے سے پہلے اپنی فیس بتا رہا ہے.
آپ ایسے وکلا کو، ایسے آئی پی ایس افسران کو لے کر کے اپنے قوم کی جو ہے اس کی باتیں کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تربیت نہیں ہوئی ہے. تربیت 100 سال انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنے آئی پی ایس افسران کو تیار کیا، آئی ایس افسران کو تیار کیا. انہوں نے جو ہے اپنے وکلا کو، اپنے ججوں کو، ہر سسٹم میں اپنے آدمی کو بٹھایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج انہوں نے کہا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے. جتنے لوگ آج سے، جتنے بھی میڈیا کے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، کانگریس کے دور میں جتنے بھی میڈیا کے اینکرز تھے، بڑے بڑے ایڈیٹرز تھے، ان کی بول کیا تھے، اور 2014 کے بعد ان کے بول کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے تھاٹس کیا ہے، ان کا تصور کیا ہے، ان کا تخیل کیا ہے، وہ کیا پیش کر رہے ہیں، کیا پروس رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اندرونی سطح پر وہ ٹرینڈ تھے، موقع کی تلاش میں تھے. جی یہ وہ موقع ملا، انہوں نے تیار کیا. اب سارے نظام میں ایسا نہیں کہ بے بس ہے، ان کے افراد موجود ہیں. ابھی 100 سال تک بھی بی جے پی کے ہاتھ میں اگر ان کے پاس حکومت بھی نہ رہی تو ان کا سسٹم کام کرتا رہے گا. جی بالکل. تو یہ دنیا دارالاسباب ہے حضرت. جی یہاں محنت کریں گے تو کھائیں گے. آپ بیج بوئیں گے تو صحیح فصل کھائیں گے. آپ بیج بھی بو دیا اور اس پر آپ نے کام نہیں کیا، جراثیم مارنے والی جو ہے دواؤں کا استعمال نہیں کیا اور صحیح کھاد نہیں ڈالا، تو اس کا اناج و اس کی فصل غلط ہی نکلے گی. آج ہمارا یہی حال ہے. 75 سال کے دور میں کون سی تنظیموں نے کس پر کیا کام کیا ہے؟ جی. انہوں نے ایک، آپ نے ہماری قوم کی جو اخلاقی انحطاط ہے اس کے بارے میں ذکر کیا. میں اتفاق کروں گا اس بات سے. 100 سال کی محنت کے پیچھے پیسہ بھی بہت خرچ ہوا ہے، اور اس قوم نے بہت پیسہ، جیسے بابری مسجد کے ڈیمولیشن سے پہلے رتھ یاترا نکلی تھی، تو سعودی عرب، دبئی وغیرہ میں جو کلیکشن کیے گئے، ہم شاہد ہیں. عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، پیسے دے دیے، سونے کے اینٹیں دیں. لیکن اس تاریخ سے آج تک ہم ایک چیز پر محنت کر رہے ہیں کہ جیسے فیشسٹوں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ بچھڑے جاتے ہیں جن کو انٹچیبل، سب سے نیچ ذات سمجھتے ہیں، ان کو بھی اپنے ہمزین بنا دیا. آپ اپنا پیسہ جو شادیوں پر خرچ کرتے ہیں وہی پیسہ آپ استعمال کریں تو وہ الٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ قوم، چاہے وہ دہلی ہو، بھوپال ہو، حیدرآباد ہو، لاکھوں نہیں، اب تو کروڑوں میں ہو رہی ہے بات، شادیوں پر خرچ کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ویژن ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس قوم کو کیسے راستے پہ لایا جائے؟ وہی دیر ابھی وہ مقصد نہیں ہے، اسی لیے تو مار کھا رہے نا حضرت. کبھی آپ نے سنا ہے کہ گوشت کھانے پر کسی کو مارا گیا ہو؟ کھانے پہ مارا جاتا ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب ہے اس قوم پہ. میں تو اس کو عذاب ہی بولوں گا نا. بالکل. گوشت کھانے پر کوئی قوم ماری جاتی ہو تو اس قوم کے اخلاق کی انحطاط کا کیا جو ہے گراوٹ کہاں تک پہنچی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں. آپ کے حیدرآباد میں بیٹھا ہوں اس وقت، جیسے آپ کے اپنے اس وقت آپ کے امریکہ سے آئے ہوئے آپ کے ساتھی بتا رہے تھے، ابراہیم خلیل صاحب، کہ جو انہوں نے جس شادی میں شرکت کی، اور وہ شادی کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 14,000. اور کتنی قسم کی ڈشز؟ 121. صرف ڈشز پر اور کتنا خرچ کیا ہوگا؟ یہ ہماری شادی کا حال. اور اسی شادی کے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے 4 سنجیدہ لوگ بیٹھ کر کے کسی کونے میں پتہ ہے کیا گفتگو کر رہے ہوتے؟ فلاں میڈیا نے آج مسلمانوں کو گالی دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ 121 ڈش میں سے شاید انہوں نے 2 ڈش کو بھی جو ہے نوچا ہوگا اپنی زبان سے. وہ کسی کونے میں شادی کے اسی اس میں جہاں پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اس کروڑوں روپے میں 2 چینل بن سکتے تھے، وہ ان چینلوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ گالیاں دینے کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل. میں نے ایک سوال آپ تک پہنچا رہا ہوں. ابھی ہم نے ہمارے چینل کے اوپر مولانا سجاد ندوی صاحب کی ایک ویڈیو، حیدرآباد کا ایک شخص نے 16 کروڑ روپے کی شادی کی، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اور ان کا ایک جملہ تھا کہ پھر اس قوم پہ لنچنگ کی عذاب کیوں نہیں آئے گا. تو ایک صاحب نے بڑے غصے سے مجھے لکھا کہ جس کی لنچنگ ہوئی ہے وہ بہت غریب مزدور ہے، اس نے 16 کروڑ نہیں خرچ کیے. 16 کروڑ جس نے خرچ کیے وہ تو سیف ہے، لیڈروں کے بیچ میں پھر رہا ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں آیا. عذاب غریبوں پہ آ رہا ہے. تو سجاد ندوی صاحب نے یہ جو کہا کہ وہ خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا، تو عذاب تو اس پہ آنا تھا، عام لوگوں پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال کیا ہوں میں آپ کو اس کو مثالاً سمجھاتا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی دی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جی.
ان کو مارنے والا کون تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ 4-5 ہاں، عذاب کتنے لوگوں پہ آیا؟ پوری قوم پر آئے. ہاں، یہی ہے مثال. فتنۃ الذی لا ہاں، تصبر الذی. اللہ تعالیٰ کا عذاب بول کر کے اللہ تعالیٰ عذاب ان لوگوں کو دیتا ہے جو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. غلط کرنے والے کو تو سزا آئی، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اب وہ شادی والے جس شادی ہوئی بولے نا، اس سے پوچھ لیجئے، اس کو تو سزا دنیا میں مل گئی، اس لڑکی کی طلاق بھی ہو گئی. جس نکاح میں سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جس سنتوں میں دھجیاں اڑائی جاتی ہو، بے پردگی کی انتہا ہو، بے حیائی کی انتہا ہو، سنتوں کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ شادیاں 3 مہینے سے زیادہ ٹکتی نہیں ہیں. اس سے بڑا عذاب آپ کو کیا چاہیے؟ بالکل نہیں، عذاب تو ہے. عذاب، یہ دنیا آزمائشوں کا دور ہے، اور عذاب یہ ایک شخص پر نہیں آتا. اور جو شخص نے جو آپ کو یہ کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے گا یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر پیش کرتا ہے. عبرت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ. جس کی لنچنگ ہوئی وہ تو شہید ہوا، بے مارا گیا. وہ پوچھا گا، یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو عورت پوچھے، بچہ پوچھے گا کہ میں کس گناہ کی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں مارا گیا؟ یہ وہی ہے. لنچنگ کر کے جس کو مارا جا رہا ہے، وہ قرآن کی زبانی کہہ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس گناہ کے پاداش میں مارا گیا ہے. اس کو نہیں معلوم جس کو مارا گیا ہے. یہی صورتحال ہے حضرت. یہ ہو یا غازہ کی پٹی کا معاملہ ہو، جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ من جملہ طور پر سارے کی سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، صحیح آ جاؤ. آج اس کی باری نہیں تو کل تمہاری باری. جب بات نکلی ہے شادی بیاہ کی، تو ہم سوشل ریفارم سوسائٹی نے برسا برس کام کیا، جہیز پہ شاندار تقریریں کی، علماء کو بلایا، علماء نے بھی خوب تقریریں کی، فضول خرچی پہ تقریریں کی، لیکن ہر آدمی نے سر ہلایا، اپریشیٹ کیا، بہت اچھا کیا، لیکن حل کچھ نہیں تھا اس میں. تو بہت غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ جیسے ایک ناچنے والا اس وقت تک ناچے گا، بلکہ ننگا ناچے گا جب تک دیکھنے والے اور تالیاں مارنے والے ہیں. اگر دیکھنے والے نہیں رہیں گے تو وہ کیوں ناچے گا؟ تو ان شادیوں کے کرنے والے تو ہوں گے جو بھی گناہگار ہوں گے، ان میں شرکت کرنے والے، اس کا دعوت نامہ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر کے مبارکباد دینے والے، گلے ملنے والے، جا کے نوالے اتارنے والے، اصل مجرم یہ ہے. شرعی طور پر ایسی شادیوں میں جا کر کھانے کے تعلق سے تو ہم نے یہ کیوں ہے بدعت، یہ حرام ہو یا نہ ہو، لیکن کتنے حرام کے راستوں پہ لے جا رہا ہے، اس لیے سد ذریعہ کے طور پر یہ خود حرام ہے. یہ بہت کوشش کی، لیکن سوری ٹو سے آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں، سب سے بڑی رکاوٹ بنے علماء. یہ اہل جو مشہور مسلک ہیں، یہ سب سے بڑے مسلک بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جہیز حرام ہے، یہ بارات کے کھانے غلط ہیں، یہ مانگنی، یہ مانڈا، یہ سب غلط ہیں. لیکن اگر لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہوں تو جائز ہے. ان لوگوں نے یہ جو چور دروازہ کھول کے عام عوام کو ہم سے بدزن کر دیا. یہ آپ نے صحیح کہا ہے. اس سلسلے میں جو ہے علماء کرام کو کوئی صحیح فیصلہ، ٹھوس فیصلہ لینا چاہیے. اب رشوت خوشی سے دے یا جو ہے یہ لے، رشوت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. اب رشوت نے میں خوشی سے دے رہا ہوں، کون خوشی سے دیتا ہے بھائی؟ جی بالکل. اب پولیس کی مصیبت سے بچنے کے لیے، اپنی زمین کا کام کروانے کے لیے، اپنے پھنسے ہوئے معاملات کو حل کرنے کے لیے بادل ناخواستہ وہ پیسہ دیتا ہے، جس کو وہ گفٹ بول رہا ہے، یہ اس کو رشوت بول رہا ہے. بالکل. دھرم اس کو رشوت بولتا ہے، انسان اس کو یہ بولتا ہے. اب ظاہر سی بات، آپ کن علماء کے سلسلے میں آپ بات کر رہے، صحیح نہیں، یہ تو غلط ہے. چور راستہ جس طرح سے بھی دیکھیے، پیشاب کا خطرہ پورے بالٹی میں گرے یا پورے بالٹی کا پانی پیشاب میں گرے، پانی نجس تو یہ ہے. جی ہے نہیں ہے، بالکل یہی ہے اس کی مثال. یہ ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ادھر سے، ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے. اب میرے جیسا داڑھی ٹوپی اچھا رکھ کر کے، اچھا مولانا عالم ندوی قاسمی تمام لگا کر کے کوئی بھی چیز کو جائز بول دیں گے تو آپ قبول کرنے والے کون ہیں بھائی؟ آپ کو تو بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے نا، عقل سلیم آپ کو بھی تو نوازا ہے. آپ بھی تو سوچئے. یہ ایک برادری کو آپ نشانہ بنانے کے بجائے اس کی ایک صحیح سسٹم لے کر کے مختلف علماء کرام کے پاس جا کر کے اس کو پیش کر کے اس سلسلے میں فتویٰ یا اس سلسلے میں حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے بتائیں. ایسے بہت سارے طریقے نکال سکتے ہیں، جہیز کے سلسلے میں نکال سکتے ہیں. یہ گفٹڈ آئٹم جو دیے جا رہے ہیں، ہاں شادی کے بعد آپ نے تو یہ کم بولا ہے. جی ابھی ایک سسٹم اور آیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ذہن میں.
جی اب وہ شادی میں دیں گے تو ادھر ادھر دیں گے تو کیا تو بولیں گے رے بابا بول کے ابھی بنگلور میں کیا کرتے بولے تو شادی کے 2 مہینے کے بعد وہ جمعے کی دعوتاں کرتے نا ادھر دیتے ہے نہیں ہے. ابھی میں بنگلور کی زبان میں بولا, آپ حیدرآباد کی زبان میں کیسا سمجھاتے سمجھا لو آپ. ایسے سسٹم ابھی بہت ہے. ابھی اور ایک چیز سناتا ہوں آپ کو شادی میں. جی اب لڑکیوں کے ذریعے سے بایو ڈاٹا آتا تھا نا پہلے کہ فلاں پسند ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اب وہ ہے نہیں حقیقت. اب تو ایسا آ رہا ہے لکھ کر کے کہ بھائی ہماری بیٹی گھر میں ویکینڈ میں ہوٹل میں کھائیں گی, صبح ناشتہ بنانے کے لیے مجبور نہیں کرنا, اس لیے کہ ہم نے گھر میں اس کو ناشتے کی عادت نہیں ڈالی. اب آگے جا کر کے کیا کیا دیکھنا پڑے گا ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی لڑکوں کے مطالبے کم, لڑکیوں کے مطالبے زیادہ پڑھنے لگے. کیوں؟ اس کی وجوہات بھی ہیں. کیونکہ یہ پاگل آدمی ادھر ادھر پڑھ کے, گنجر آدمی 12ویں پاس کیا ہے, 10ویں پاس کر کے کہیں تھوڑا سا کاروبار چلا رہا ہے, اور وہ CA بنی ہوئی ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئر بنی ہوئی ہے. اب وہ جو ہے آپ کے سامنے مطالبے نہیں رکھی تو اور کون رکھے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ معاوضہ بھی نہیں مل رہا ہے نا, معاوضہ بھی نہیں مل رہا ہے. میں اپنی بیٹی کی لڑکی کو اپنے اعتبار سے تلاش کرنے جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں سوچوں گا بھائی میں اس کو جس طرح سے پالا ہوں اسی طرح اس کو سامنے والا گھر ملے. اور ہمارے مسلم نوجوان لڑکے کیا کر رہے ہیں, گلی نکڑ پہ کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں, اسی کو دنیا سمجھے ہوئے ہیں, اور رات ہوتی ہے گانجا لے کر کے جا کے کسی کالونی میں بیٹھے, اس کی جوانی بھی خراب, اس کی عیاشیوں میں. مطلب یہ ہماری معاشرے کی کہانی ہے حضرت, سماج کی. اب اس کو سدھارنا, بتاؤ زمانی جاہلیت میں جو عربوں کی حالت تھی وہی حالت تو واپس ہم لوگ لوٹ رہے ہیں. تو اس پر بہت محنت کرنی ہے آپ کو بھی, مجھے بھی, اور ساری قوموں کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا. ہم نے جہیز کا موضوع الٹیمیٹ گول نہیں ہے ہمارا, لیکن جس مقصد کو آپ نے بیان کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اسٹیپ پر معاشرے کو قریب لانے کے لیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, 25 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, 85 کروڑ ہندو برادری کا مسئلہ ہے. یہ شادیاں ہماری پوری اکنامی, ہماری موریلٹی پوری ختم کر رہی ہیں. ہم اس لیے اس کو پہلے اسٹیج پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک 1 لائن مشن یہ ہے کہ ایسی شادی جو غلط مثال قائم کر رہی ہے اس کا دعوت نامہ واپس کرو اور بائیکاٹ کرو. تو اس سلسلے میں آپ کی ماشاءاللہ سے پورے ہندوستان میں ریچ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے ہندوستان تک پہنچنے کے لیے ہماری مدد کریں, تائید کریں. انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور. بہت بہت شکریہ. حاضرین کرام, مجھے پورا یقین ہے کہ آج آپ نے انصار عزیز ندوی صاحب کے پورے ایک جملے سے, یقیناً ایک جملے میں بہت بڑی بڑی حکمتیں, تجربات, مشاہدات چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو چند لوگ ہیں ہماری قوم میں آج بھی سوچنے والے ذہن ہیں ان تک آپ کی بات پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.